پہ جو کہ نگراں وزیر اعلیٰ، اور آگے سے انہوں نے آپ کو آفر کیا ہے کہ آپ پی سی بی میں آ جائیں، ٹھیک ہے، سیز فائر کی آفر ہوئی ہے ان کی طرف سے۔ اب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارا کیا قصہ ہے، اور کیا واقعی 35 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور عمران کے پاس کیا شواہد ہیں؟ کچھ ہم نے بھی سنی تھی اس قسم کی باتیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ عمران، آپ نے اس وقت جب نگراں سیٹ اپ بن رہا تھا اور جو الیکشن کمیشن بنا، متنازع ترین الیکشن کمیشن تھا، ہم نے کم سے کم یہ سٹانس لیا، اور آپ کا بھی یہ سٹانس تھا، لیکن آپ نے جہاں پہ فخر بھائی کو ایکسیپٹ کیا، نیچے چلیں، جو بھی کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آپ نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے، لیکن نجم سیٹھی صاحب پہ تو ایگری کر گئے تھے آپ، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ نے انٹرویو دیا تھا ان کو۔ ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں ہمیشہ لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں ہر انسان میں دیکھنا کہ اس کی اچھائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں انسان کی جو اچھی سائیڈ ہے اس کو میں شک نہیں کرتا لوگوں پہ، میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں لوگوں کو، اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ شک کرتے ہیں، انسان اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی وہ اسے گلٹی سمجھتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو انوسنٹ پروو کرتا ہے۔ میں الٹا ہوں، میں لوگوں کو ہمیشہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ نجم مجھے یہاں ملنے بھی آئے، اسی کمرے میں ملنے آئے تھے، تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ الیکشن کمشنر ایک اچھے ہیں، آزاد چیف جسٹس ہیں، تو میں نے سوچا کہ شاید ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہ الیکشن کے دوران ہی ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ نجم سیٹھی کس کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کا جو رویہ تھا پنجاب میں، ہم نے کمپلینٹ بھی کیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو سارے نیچے الیکٹرل جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جو جتنے بھی نیچے جو پولنگ اسٹیشنز کے اوپر عملہ ہے وہ فیڈرل عملہ آنا چاہیے، پروونشل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ 5 سال تو یہ گورنمنٹ میں تھے، بلکہ ساری پارٹیز، پیپلز پارٹی ادھر گورنمنٹ میں تھی، یہ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے، تو سارا پروونشل عملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فیڈرل آنا چاہیے تھا۔ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے، وہ سارا پروونشل، سارے پروونسز کا عملہ بھی آ گیا۔ 1 لاکھ ٹیچر بھرتی کیے انہوں نے، نون لیگ نے، وہ سارے ٹیچر جو انہوں نے بھی بھرتی کیے تھے۔ لیکن نجم کا نام تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے۔ نہیں، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا الیکشن کے اندر کہ یہ نجم جو ہیں، یہ جو ہم ایک نیوٹرل امپائر سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہوا الیکشن میں، اس کے بعد تو ہم سب کو آہستہ آہستہ علم ہوا کہ تو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے، کیونکہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آنی شروع ہو گئی۔ آپ ہاسپٹل میں تھے اس وقت؟ میں ہاسپٹل میں تھا، مجھے خیر پہلے تو 1 ہفتہ مجھے یعنی میرا سر پہ بڑی چوٹیں لگی ہوئی تھی، تو مجھے پوری طرح اندازہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ چاروں طرف سے، اور ٹیم لیڈرز ہو گئی، پارٹی کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں تھا جب میں بستر میں تھا، تو آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے یہ الیکشن میں، اور کتنے لوگ ملوث تھے اس میں۔ ہم نے 4 حلقے کی بات کیوں کی؟ نہیں، نجم کہتا ہے کہ میں تو انوالو نہیں ہوں۔ نہیں، میں پہلے کہہ دوں کہ ہم نے 4 حلقوں کی بات صرف اس لیے کی تھی کہ اگر کیونکہ ہمارے تو 65 کیسز پڑے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں، ہم نے 4 حلقوں کی اس لیے بات کی کہ اگر 4 حلقوں کے اندر ڈیٹیلڈ فنگر پرنٹ سے انویسٹیگیشن ہو جائے تو ایک دم پتہ چل جائے گا کون کدھر اوپر تک انوالو تھا۔ اب 9واں مہینہ ہونے جا رہے، 4 حلقے نہیں کھلے۔ ہم کہہ سکتے تھے 65 کے 65 حلقے کھولو، ہم نے کہا چلے 4 کھول دیں صرف۔ چیف جسٹس کے پاس بھی گئے، میں اتنا مایوس ہوا چیف جسٹس افتخار سے، مجھے کہتے جی ایک منٹ، میں ابھی نجم پہ آتا ہوں، مجھے کہتے جی کہ 20,000 میرے پاس کیسز پینڈنگ ہیں۔ میں چیف جسٹس کی شکل دیکھی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ووٹر سڑکوں کے اوپر آ گیا، کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ کراچی میں لوگ نکلا ہے، یا لاہور میں پبلک سڑکوں پر نکلا ہے کہ یہ بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے، موبائل فون کا زمانہ ہے۔ لوگوں نے تو تصویریں، ہم نے 2100 پیج کا وائٹ پیپر بھی پروڈیوس کیا، بتایا کدھر کدھر دھاندلی ہوئی ہے۔ وہ چیف جسٹس صاحب کہتے جی میرے پاس 20,000 کیسز ہیں۔ کیا عدالت کا کوئی رول تھا؟ عدالت کا اپنا کوئی رول تھا؟ ایک وائن کی گڑبڑ کے اوپر تو سو موٹو ایکشن لے لیا، یا ملک کا مینڈیٹ، اتنا فنڈامنٹل رائٹ لوگوں کا چوری۔ کیا عدالت کا اپنا کوئی رول تھا؟ کوئی ریٹائرڈ جج، بڑی اعلیٰ شخصیت لاہور میں بیٹھ کے پلاننگ ہوئی،
چیف جسٹس صاحب نے جا کے آروز کو ایڈریس کیا, یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. پنجاب میں آروز کو ایڈریس کیا پہلے انہوں نے, پھر چیف جسٹس صاحب جون کے اندر ابھی متنازع ہیں آروز, ان کو کلیئر کر دیتے کہ جی بڑا اچھا کام کیا. وہ کیا حصہ تھے اس دھاندلی کا؟ نہیں میں, لیکن جو بھی کیا وہ ہے, حصہ تھے؟ عمران اسٹیٹ سوال. میں بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس سے ہم انصاف ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, ہم نے بالکل یہ الیکشن کے اوپر شور مچا دینا تھا پہلے. ہمیں صرف کانفیڈنس چیف جسٹس پر, ہم نے کہا پہلی دفعہ آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن. رمدے صاحب ایکٹیو تھے کہیں؟ بہت اس میں لوگ ایکٹیو تھے اور ہمارے پاس نام بھی ہیں. میں بھی ان کا, میں تو چاہتا ہوں کہ 4 حلقے جب کھلیں گے اور ڈاکٹر صاحب یہ سارے چھپا رہے ہیں, ابھی تک بچ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. 2 کو تاریخ دی ہے, 2 مارچ کو سپریم کورٹ نے, ہم اس کی انتظار کریں گے. ہم دیکھیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن پوری طرح ملوث تھے نیچے سے اوپر. فخرو بھائی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں, نیچے انہوں نے اپنے امپائر کھڑے کر دیے تھے. اب 35 پینچر پہ آ جاتے ہیں. وہ جو چڑیا نے, اڑتی ہوئی چڑیا نے مجھے بتایا, نجم سیٹھی کی بھی چڑیا نا, میری بھی ایک چڑیا تھی. اس نے کہا جناب ایک ایمبیسڈر کو, ایک ایمبیسڈر نے بتا رہا تھا ایک آدمی کو, ایک بڑا ٹاپ پولیٹیشن کو, کہ 35 پینچر کیا ہوتے ہیں. پینچر کو ہماری انٹیلیجنس سے پکڑے ہیں, یہ ریکارڈ کیا کہ 35 پینچر. نجم سیٹھی بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کو, جی میں تب پرائم منسٹر نہیں تھے 11 کی رات, 35 پینچر میاں صاحب میں لا دیتے ہیں. اچھا یہ نجم سیٹھی اور میاں نواز شریف کی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. اچھا جی, اب وہ 35 پینچر وہ ساری بات اب نکل آئی ہے. 35 پینچر, اس کا مطلب پنجاب میں 35 حلقوں میں کام کیا ہے, اور اس لیے ابھی تک 4 حلقے نہیں کھل رہے. آپ کے پاس پروف ہے؟ وہ جب وقت آئے گا تو آپ کو وہ نام بھی بتا دیں گے لوگوں کے سب کے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہے تو میرے سامنے لایا جائے. نجم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو چڑیا بیٹھی ہے میرے پاس, وہ جو میری چڑیا ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائے گی, بتا دے گی کہ کیا ہوگا. اچھا یہ اس میں ٹائم کتنا ہے؟ یعنی اگر فرض کریں آپ کو 2 تاریخ کو آپ جاتے ہیں, 2 تاریخ کو کہتے ہیں کہ جی 10 جولائی کو آئے ہیں, اور 10 جولائی کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دسمبر میں آئے, تو آپ تو نہیں, کیسے؟ ان چیف جسٹس صاحب سے ہمیں امید ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, سمپل چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ الیکشن ٹرائیبیونل نے کہا کہ جناب ری کاؤنٹنگ ہو, وہ آگے عدالتوں میں چلے گئے ہیں. اچھا وہ کئی جگہ ٹرائیبیونل نے کہا کاؤنٹنگ ہے, وہ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر رہے, الیکشن کمیشن آگے سے کر نہیں رہی. یا جہانگیر ترین کے کیس میں وہ کیس ہی نہیں, وہ آگے جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں. بھئی ان کو ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی, میرے مثلا میں 3 حلقوں میں 2 میں ریکارڈ ووٹس لیے ہیں میرے, مجھے آج کہیں کہ جناب آپ کے غلط ہوئے, میں کہتا ہوں کھول دو. مجھے کس چیز کا ڈر ہے اگر میں نے دھاندلی نہیں کی؟ یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں 4 حلقے کھول نہیں رہے؟ آپ کیا کریں گے؟ یعنی اگر فرض کریں اگر یہ 2 مارچ کو سے پھر آپ کو جولائی کی ڈیٹ مل جاتی ہے, جولائی سے آپ کو دسمبر کی مل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایسے کر نہیں سکتے آپ, یہ کیونکہ یہ آگے ہی پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو 2 ہفتے دیے تھے دسمبر میں, وہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں رپلائی کیا. اب انہوں نے 2 مارچ کی ڈیٹ دے دی, اور 2 مارچ ہم تماشا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم ایسے پروٹیسٹ کریں گے کہ ان کو پتہ ہے پاور تحریک انصاف کی. ہم تو 11 مئی کے بعد سیدھے پروٹیسٹ کر سکتے تھے. ہم نے الیکشن صرف ملک کی بہتری کے لیے ایکسیپٹ کیا. ہم نے کہا ہم نے دھاندلی نہیں ایکسیپٹ کی, الیکشن ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے صرف الیکشن اس لیے کیا ملک کے حالات جو ہیں آج. لیکن ہم اگر ان کا خیال ہے کہ یہ اگر بچ جائیں گے اور اسی طرح گھسیٹ کے 5 سال لے جائیں گے, اس غلط فہمی میں آپ نکلیں گے اسمبلیوں سے, سڑکوں پہ آ جائیں گے؟ سڑکوں پہ نکلیں گے ڈاکٹر صاحب, یہاں مظاہرے کریں گے, ہم شہر بند کر دیں گے, ہمارے سارے شہروں کے اندر. آپ کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے رابطہ ہے؟ ایک دفعہ تھا ان کا, مجھے ان کا آئیڈیا ابھی درمیان میں بیچ میں مہینے کا ابھی نہیں کوئی بات. آپ کی کیونکہ مجھے میرے پاس زیادہ تھی کہ آپ کی شاید بات ہوئی ہے, ایک ہوئی تھی بات پچھلے مہینے, لیکن ابھی کچھ نہیں ہے. لیکن دیکھیں گے ہم سب فورسز کو جمع کریں گے جو بھی آنا چاہتے ہیں. تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اس وقت الیکشنز کے بارے میں؟ ٹھیک تو تھا نا جی, ہم ان کا سٹانس ٹھیک تھا, آپ کا ٹھیک تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. ہم فخر الدین ابراہیم کی وجہ سے ہم ایک ان کا اور ایک چیف جسٹس کے اوپر ہم نے اعتماد رکھ کے کیا. مجھے افسوس ہے کہ دونوں نے ہمیں مایوس کیا. تو وہ ٹھیک تھے؟ وہ ٹھیک تھے کیونکہ سسٹم ٹوٹلی کرپٹ ہے, سسٹم ہی کرپٹ. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لینا, ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد سب کو رزلٹ پتا چل جاتا ہے, سارے رزلٹ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں. یہاں اس باری ہر پارٹی نے کیا دھاندلی ہوئی ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا دھاندلی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں دھاندلی ہوئی ہے, یہ پنجاب کہہ رہا ہے کہ کراچی میں دھاندلی ہوئی ہے, نون لیگ کہہ رہی ہے پنجاب میں ادھر ہوئی ہے.
سارے بول رہے ہیں، جو ادھر بلوچستان سے سب کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو کون سی کیا کس قسم کی الیکشن کمیشن ہے کہ 4 حلقے انویسٹیگیٹ کر دیں، لوگ اپنے 3-4 دے دیں، 5 دن کی ساری گیم ہے. یعنی عمران لیکن ڈاکٹر صاحب اور ہمیں کیوں شک ہے؟ نادرا کے چیئرمین کو نکال دیا. اب نادرا کے چیئرمین کی صرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ پڑھ لیں، اس کے اوپر ہی میرے خیال میں اگر کوئی اور سیولائز ملک تھا گورنمنٹ گر جانی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کو دھمکیاں دی گئی، اس کو تھریٹن کیا گیا. جب فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن کے اوپر وہ آیا تو اس کو دھمکیاں دی گئی انہوں نے، اور ٹیلی فون کالز کیے گئے. انہوں نے نمبر بتائے کس ٹیلی فون کال. عمران آپ نے کہا اس کو انہوں نے ناجائز طریقے سے باہر نکال دیا ڈرا کے. میرا مطلب اگر ان کو خوف نہیں تھا فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن، کیوں نکالا اس کو؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو زور لگا کے تھریٹن کر کے ناجائز طریقے سے نکالا ہے. وہ یعنی اس کو انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا. کیوں نکالا ہے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایجنسیز نے بھی سپورٹ نہیں کیا، لیکن الیکشن ہو رہا ہے ملک کا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ چھوڑیں. بات یہ ہے کہ 4 حلقے میں کھول کے دے دیں. اس ملک میں جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی جرم ختم نہیں ہوں گے. جو کراچی کے اندر کبھی امن نہیں آنے لگا جب تک آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے نہیں جو یہ ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں. یہ جب تک اس ملک کے اندر وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑیں گے، یہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں قائم کریں گے، کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کا. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک جائی اس طرف رہا، لوگ آخر میں کھڑے ہوں گے. میں آپ کو لوگ نکال کے دکھاؤں گا. میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان میں کیسے پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. ایسی پبلک نکلے گی، یہ جو لوگ اپنے لائف سٹائل بچانے کے لیے یہ سسٹم بچا رہے ہیں، جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں سب ملے ہوئے ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے سارے ملے ہوئے ہیں. ہر روز تحریک انصاف کو ٹی وی کے اوپر برا بھلا عمران خان، یعنی سارے ملک کے مسئلے عمران خان کی وجہ. وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نا عمران خان وہ اپریشن نہیں کرنا چاہتا. بھئی آپ 5 سال پاور میں تھے، کون روک رہا تھا آپ کو؟ عمران ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا، ایک تو یہ دھاندلی کے اوپر بات آگے، دوسرا یہ کہ اسمبلی کے اندر بڑی عجیب پوزیشن ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں اور وہ حکومت میں نواز شریف ہیں، اور چھوٹی سی تنگ آ کے وہ شیخ رشید صاحب نے اپنی ایک چھوٹی سی اپوزیشن الگ بنا لی. اب آپ کی پوزیشن اسمبلی میں بھی کچھ عجیب سی ہے، ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر ایک لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں چل رہی اور اس لیے شاید عمران چاہتے ہیں کہ نکلیں اور اس روڈوں پہ آئیں، اور ایک پھر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں پارٹی کے، اور پلس یہ دھاندلی. اس کا کیا ہے آپ کے سامنے کہ اگر یہ نہیں ہوتا پھر وہی بات، تو آپ سڑکوں پہ واقعی آئیں گے یا اس اسٹیٹس کو پرولونگ کریں گے جو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران اب سسٹم کا حصہ بن گیا، اسی میں چلے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوگا. بالکل بے خواتین و حضرات، عمران ایک ذاتی سوال، بالکل طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا کمر کی چوٹ؟ اللہ نے دوسری زندگی دی ہے ڈاکٹر صاحب، معجزہ تھا. اصولاً تو مجھے بچنا نہیں چاہیے تھا، اگر بچ بھی جاتا تو چلنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اللہ نے ایک زندگی دی اور میں بچ گیا سپورٹس مین ہوتے ہوئے کہ میری جو ہڈیوں کی ڈینسٹی تھی، جو ہڈیوں کا یعنی عمر سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، تو میری ڈاکٹرز نے کہا 30 سال کی عمر کی ہڈیاں تھیں، تو اس لیے بھی میں بچ گیا. لیکن بچانا تو اللہ نے تھا. سرجری سجیسٹ کر رہے ہیں وہ یا فزیو تھراپی پہ کام؟ نہیں آپریشن تو شکر ہے اللہ کا، میں نے آپریشن نہیں کروایا. نہیں تو اللہ کا کرم ہے. بالکل فٹ ہے. پین ہمارا ہے تو نہیں، بالکل ٹھیک. اچھا عمران، یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ جی حکومت نہیں چل رہی کے پی کی، یعنی پورے ملک میں مطلب ان کو عمران ملے ہوئے ہیں ہر تاریخ کو، وہ کہتے ہیں ان سے کے پی کی حکومت جناب چل نہیں رہی، یہ بھاگنے کے چکروں میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جی دھاندلی جان چھڑا کے بھاگے. اس کا کچھ اور، اس کا مطلب کچھ اور کہ کہیں کے پی کی گورنمنٹ کامیاب نہ ہو جائے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کے پی کے اندر کامیابی ہوگی تو ان کے اوپر سب پہ مصیبت پڑ جائے گی. اور کے پی کے میں آج آپ کو کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب،